بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، جو جی چاہے مانگو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ وہ راز بتائیے جس سے تمام گناہ معاف ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ راز یہ ہے کہ جب کوئی مومن کسی دوسرے مومن کی کانٹا چبھنے کے برابر تکلیف دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے اور جنت میں اس کو اعلیٰ درجہ ملے گا۔ جب صحابہ کرام کو یہ معلوم ہوا تو وہ بے حد خوش ہوئے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رونا شروع کر دیا۔ صحابہ کو تعجب ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ جب دوسروں کا دکھ درد دور کرنا گناہوں کی معافی اور جنتی ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے تو پھر ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ایک چینی ڈاکٹر ایک دن مسجد میں گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک مسلمان منہ ہاتھ دھو رہا ہے۔ وہ مسلمان کے پاس گیا اور پوچھا کہ جس طریقے سے آپ منہ ہاتھ دھو رہے تھے یہ طریقہ آپ کو کس نے سکھایا ہے؟ مسلمان نے جواب دیا کہ ہم اس طرح منہ ہاتھ دھونے کو وضو کہتے ہیں اور یہ طریقہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے۔ ہم دن میں 5 بار وضو کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے نبی سے ملنا چاہتا ہوں، وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ شخص بولا، ان کا تو 1400 سال پہلے انتقال ہو گیا ہے۔ وہ بولا، میں چینی طریقہ علاج کا ماہر ڈاکٹر ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان کے جسم میں کھال کے نیچے 66 مقامات پر ایک خاص طریقے سے مساج کیا جاتا ہے جس سے 50 سے زیادہ بیماریوں کا مؤثر علاج ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ آپ جس طریقے سے وضو کر رہے تھے اس میں آپ نے وضو کے دوران جسم کی ایسی 62 جگہوں پر ہاتھوں سے مساج کیا جہاں قدرت نے سوئچ نصب کر رکھے ہیں، اور دن میں 5 دفعہ وضو کرنے کی وجہ سے آپ کی بہت سی بیماریاں خود بخود غیر محسوس طور پر آپ کے جسم سے رفع ہوتی رہتی ہیں جس کا آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ میرا خیال تھا کہ جس شخص نے آپ کو وضو کا یہ طریقہ سکھایا وہ یقیناً انسانیت کا درد دل میں رکھنے والا ایک عظیم محقق اور علم طب کا ماہر ہوگا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن جب وضو کرتا ہے اور اس میں کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب ناک میں پانی ڈال کر اسے جھاڑتا ہے تو اس کے ناک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ پلکوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں، اور جب دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں، اور جب اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے کانوں سے بھی نکل جاتے ہیں، اور جب اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں، اور فرمایا پھر اس کا مسجد جانا اور نماز پڑھنا اس پر مزید ہوتا ہے۔